وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے خلاف نئی فوجی کارروائی اور اقتصادی دباؤ کی منظوری دے دی ہے۔ امریکی اخبار نے رپورٹ کیا ہے کہ صدر ٹرمپ کو نیٹو سربراہی اجلاس کے لیے ترکی روانگی سے پہلے ان کے اعلیٰ مشیروں، انٹیلیجنس حکام اور سفارتکاروں نے اوول آفس میں بریفنگ دی تھی۔ ٹرمپ نے اپنے مشیروں سے پوچھا کہ کیا ایران اب بھی حتمی معاہدے تک پہنچنے میں سنجیدہ ہے۔ رپورٹ کے مطابق انٹیلیجنس اور حالیہ ایرانی اقدامات کا جائزہ لینے کے بعد صدر ٹرمپ نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ تہران معاہدے کا خواہاں نہیں۔ امریکی حکام کا ماننا ہے کہ ایرانی حکومت کے اندر موجود بعض انتہا پسند عناصر نے جان بوجھ کر ان جہازوں پر حملے کیے تاکہ امریکہ کے ساتھ ہونے والی سفارتی پیش رفت اور معاہدے کو ناکام بنایا جا سکے۔ وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے خلاف نئی فوجی کارروائی اور اقتصادی دباؤ کی منظوری دے دی ہے۔ امریکی اخبار نے رپورٹ کیا ہے کہ صدر ٹرمپ کو نیٹو سربراہی اجلاس کے لیے ترکی روانگی سے پہلے ان کے اعلیٰ مشیروں، انٹیلیجنس حکام اور سفارتکاروں نے اوول آفس میں بریفنگ دی تھی۔ ٹرمپ نے اپنے مشیروں سے پوچھا کہ کیا ایران اب بھی حتمی معاہدے تک پہنچنے میں سنجیدہ ہے۔ رپورٹ کے مطابق انٹیلیجنس اور حالیہ ایرانی اقدامات کا جائزہ لینے کے بعد صدر ٹرمپ نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ تہران معاہدے کا خواہاں نہیں۔ امریکی حکام کا ماننا ہے کہ ایرانی حکومت کے اندر موجود بعض انتہا پسند عناصر نے جان بوجھ کر ان جہازوں پر حملے کیے تاکہ امریکہ کے ساتھ ہونے والی سفارتی پیش رفت اور معاہدے کو ناکام بنایا جا سکے۔ وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے خلاف نئی فوجی کارروائی اور اقتصادی دباؤ کی منظوری دے دی ہے۔ امریکی اخبار نے رپورٹ کیا ہے کہ صدر ٹرمپ کو نیٹو سربراہی اجلاس کے لیے ترکی روانگی سے پہلے ان کے اعلیٰ مشیروں، انٹیلیجنس حکام اور سفارتکاروں نے اوول آفس میں بریفنگ دی تھی۔ ٹرمپ نے اپنے مشیروں سے پوچھا کہ کیا ایران اب بھی حتمی معاہدے تک پہنچنے میں سنجیدہ ہے۔ رپورٹ کے مطابق انٹیلیجنس اور حالیہ ایرانی اقدامات کا جائزہ لینے کے بعد صدر ٹرمپ نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ تہران معاہدے کا خواہاں نہیں۔ امریکی حکام کا ماننا ہے کہ ایرانی حکومت کے اندر موجود بعض انتہا پسند عناصر نے جان بوجھ کر ان جہازوں پر حملے کیے تاکہ امریکہ کے ساتھ ہونے والی سفارتی پیش رفت اور معاہدے کو ناکام بنایا جا سکے۔